کہ جسم تو بہت سارے بدلتے رہتے. ہم عالم ارواح میں تھے. اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم لوگوں نے کیا کہا؟ بولیے. قالوا بلا why not you are our Lord and God. اے اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، پروردگار ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، تو پیدا کیا، ہمارا وجود نہیں تھا، ہمیں زندگی دیا. اللہ نے کہا اچھی بات، عالم ارواح میں رہو. کہاں رہو؟ عالم ارواح میں تھے ہم. لیکن جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے پورے ہو جاتے، آسمان سے فرشتہ آ کے عبداللہ پیدا ہونا تو عبداللہ پھونک کے چلے جاتے. پھونکنے کی ضرورت کیا، کوئی ڈال سکتے نا؟ تو روح ڈالنے کے لیے کوئی میٹر تھوڑی ہے، وہ ایک روشنی ہے جو اندر رکھ کے یعنی تو پھونکنے کی بات آتی ہے. تو معلوم کیا ہوا، میں بولے تو یہ جو 70 90 100 کلو کا جو جسم یہ ہاتھ ہے، یہ ہماری روح کے لیے گاڑی ہے. پہلے زمانے میں ہمارے پاس سائیکل، لونا، ٹی وی ایس، اب تو ایکٹیوا کا زور چلتا ہے، اب تو کارا بھی ہے. تو یہ گاڑیاں ہمیں محسوس گاڑیاں چلایا ہوں، لیکن چڑھا سو کون سا یہ جسم اتنا آدمی بدلا گیا اگر تو نہیں، گاڑیاں بدلے. اور وہ گاڑیاں اب ہے بھی نہیں، بہت سے لونا ہے کیا نہیں ہے. لیکن اسی طرح میں بولے تو یہ اندر والا روح ہے. یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا، اے انسان تو اپنی حقیقت کو پہچان، اے انسان تو انسان بن. لوگ گھر میں بولتے بچے کو کیا بولتے، ارے حیوانی کاما کرتا ہے کیا، بولے انسان بن رہے کہتے. مطلب کیا ہے، انسان کے اندر ایک حیوان بھی ہے اور ایک اس کے اندر ملکوتی مادہ بھی ہے اور حیوانی مادہ بھی ہے. اب دیکھیے کھانا پینا یہ خواہشات کیا ہے، جانوروں میں بھی ہے. اچھا کھانا کھائیں گے، اچھا پئیں گے، کوئی غلط بھی نہیں، لیکن بار بار کی چاہت کیا کرتی، حیوانوں والی خواہشات ہے. اللہ اس پہ لگام لگاتا ہے، روک دیتا ہے تھوڑی ٹائم کے لیے، تاکہ میرے بندے اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنے واستوکتا کو سمجھے کہ وہ کون ہے. اب دیکھیے انسان جب مر جاتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی وہ مر جاتا ہے، ختم تھوڑی ہوتا ہے انسان. انسان کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے نا، تو انسان وہاں سے ختم نہیں ہوتا. انسان عالم برزخ میں جاتا ہے، عالم حشر میں جاتا ہے. پھر عالم حشر کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے. جہنم میں بھی موت نہیں ہے، جنت میں بھی موت نہیں ہے. یاد رکھو جہنم کے بارے میں کیا آتا، لا یموتون فیہا ولا یحیا، وہاں نہ زندگی ہے نہ موت ہے کہتے. جنت میں زندگی ہی زندگی، عیش ہی عیش. موت کو بھی دمبے کی شکل میں لا کے موت کو بھی موت دے دی جائے گی. اب جنت میں لاکھوں کروڑوں اربوں سال رہے تو بھی آدمی عیش کرتے رہے گا. آپ لوگ سوچ رہے اتنے کروڑ سال رہے تو بور مارتا ہوں، مارتا نہیں. کھانے پینے ہر لمحہ نیا پن، ادھر دیکھ کے ادھر دیکھے تک پورا ویژول بدل جا کے رہتا، پورے نیا پن دکھتے رہتا. اب گھر میں سوچتے ہوں گا وہ پرانی بیوی کو، نہیں وہاں بھی ہر لمحہ اس کے اندر خوبصورتی میں اضافہ رہتا. اب ادھر دیکھ کو ادھر دیکھے تک اس کی خوبصورتی 2 چند ہو کے رہتی. تو اس طرح جنت ایک جو ہے اللہ کی مہمان نوازی کی جگہ ہے، جہنم جو ہے وہ ایک سزا کی جگہ ہے. یہ سے باتیں آتی ہے کہ بندہ اپنی حقیقت کو جان، پہچان، اور اللہ کے سامنے تو اپنی گناہوں سے توبہ کر کے اس جہنم سے بچنے کی فکر کر. رمضان کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائی، اس میں کیا ہے، کلمے کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے اندر، دل کے اندر اللہ کی عظمت کو بٹھانا. لا الہ الا اللہ سے بڑھ کے بڑا ذکر کیا بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ بولتے حضرت پیر صاحب ذرا کا تو بڑا ذکر دیو گو، اس سے بڑا کیا بھی نہیں ہے دنیا میں. موسیٰ علیہ السلام بھی بہت بڑے وقت کے پیغمبر، اللہ سے روز پوچھے کہ ایک بار اللہ میاں مجھے ایک ذکر دو، میں آپ کو یاد کرتا ہوں، بولتا ہوں. اللہ تعالیٰ بولے
کہ لا الہ الا اللہ پڑھو. موسیٰ علیہ السلام بولے یہ تو سب پڑھتے ہیں اللہ، مجھے کچھ اسپیشل دے. بولتے موسیٰ پورے کائنات کو ایک پلے میں رکھ کے لا الہ الا اللہ ایک دوسرے پلے میں رکھ دیں گے تو لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جاتا. اگر لا الہ الا اللہ ایک بار بولنے کا ثواب کل ہم قیامت کے دن دیکھ لیں گے، پوری زندگی بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے تو کتنا نیکی ملتا سمجھتے. میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ بھی بہت بڑی ذکر ہے. اللہ اللہ کہنا بھی بہت بڑا ذکر ہے. خالی سبحان اللہ ذکر سمجھتے، الحمدللہ خالی بیٹھے بیٹھے آپ دیکھیں تھوڑی دیر دل ہی دل میں اللہ اللہ کہیے، آپ کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھتی تو انشاءاللہ ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہونے کا ہمیں راستہ ملتا. اللہ کے رسول کیا بولے؟ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، استغفار کرنا. انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عادت ڈالو. اور بہت بڑے بڑے انہوں اتنے بڑے اللہ والے بھی، انہوں اتنے اللہ والے بھی تو ہمیں بھی بننا اتنے بڑے اللہ والے. انہوں کیسا بنے؟ لا الہ الا اللہ سے ہی بنے. کوئی جا کے کوئی الگ سے کوئی رات اللہ والے بننے کی تعویذہ نہیں تو کیا تو وہ لکھ کو بھیجتے ہیں نا اجمالی بستر جنت کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ایسا کیا بھی رہتے نہیں. کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں بھائی جنت کا ایک رات پہ عبادت کر لے کو ڈائریکٹ جنت میں پام رکھ ڈالے کرنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو راستہ بتائے پوری زندگی ایمانداری کی زندگی گزارنا. اور اللہ تعالیٰ کبھی چانسز دیتا، آفر دیتا. اب وہ آفر میں ایک آفر ہے آج کی لیلۃ القدر کی رات، اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کو جنت جانے کا راستہ آسان ہوتا ہوتا. لیکن رمضان کے بعد سے پھر سب کھول کھال کے بازو رکھ ڈالے. اب ہم وہ بولتے ہیں شیطان آزاد ہو گئے سکا، ہمیں بھی آزاد ہو جائے کو پھر اللہ تعالیٰ رمضان کی عبادت سے جنت دے ڈالتا بول کے سمجھیں گے تو یہ بات جو ہے نا عقل مندی کی بات نہیں ہے، سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ پوری زندگی ہمیں اللہ کے دین کے راستے میں اللہ کے رسول بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے. استغفار پڑھنا. تیسری چیز کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ سب بتایا کہ اس میں دعا کیا کرنا، یا اللہ اپنے فضل سے مجھے جہنم سے بچا لے اور تیری جنت عطا فرما. قرآن میں آتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، سمجھو وہی کامیاب ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ذرے مشکلات کو برداشت کر لو، تراویح کو بھی برداشت کر لو، رات کا جگنا برداشت کر لو، فجر کی نماز کو اٹھنے کی عادت ڈالو. ذرے مشکلات جسم کو تھوڑا تھکا دو. یہ شیشہ تمہارا وہ شیشہ ہے تو شکست تر ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ جو شیشہ ہے یہ جسم ہمارا اچھا پال کو پوس کو اسے بہت اچھا آرام میں رکھنے کے لیے نہیں. آرام تو جنت میں ہے. صحابہ جب مدینہ کی پہلی مسجد بنا رہے تھے تو اینٹا دھوتے دھوتے گانا گاتے تھے. آج ہمارے گانے تو دیوانے شانے، ان کا کیا تھا؟ گنگناتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اے اللہ اصل عیش، اصل انجوائمنٹ، اصل جو ہے نا جو بولتے نا انجوائے کریں گے وہی بولتے ہیں، اصل انجوائے تو آخرت میں ہے. وہاں نہ نمازیں ہیں، نہ داڑیاں ہیں، نہ آپ کے سروں پہ یہ جو ٹوپیاں ہے، کچھ بھی نہیں رہیں گے. عالی شان آپ کو ایک بہت بڑا جسم دیا جائے گا، 60 فٹ کا 70 فٹ کا. بہترین آپ کے لباس ہوں گے، ریشم ہوگا، آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے، آپ کے بڑے بڑے صوفے رہیں گے، اور کھانے کے پینے کے عیش کے آرام کے 1 منٹ کے لیے نہ آپ کو پیٹ میں درد ہوگا، نہ گیس ٹربل ہوگا، نہ جو ہے تھکاوٹ ہوگی، نہ کسی بیماری کا تصور ہوگا. عیش آرام، ہر لمحہ جو ہے آدمی مزے میں رہتا. اور سب سے بڑھ کر مزہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار بھی جنت میں ہوتا. دیدار بول تو سمجھتے، درشن بول تو زیادہ سمجھتے شاید. اللہ کا درشن ہو جائے گا بھائی. ایک گنہگار آنکھوں کو اللہ دیکھنے کا بھی وہ طاقت عطا فرمائے گا کہ اللہ کو ہم سب دیکھ سکیں گے. کیا بھائی دیکھیں گے نا؟ اس کے لیے کیا کرنا؟ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، بولنے والے کو بھی سننے والے کو بھی، دونوں بھی. کیا بھائی چھوڑیں گے نا؟ ارادہ کرو بھائی، انشاءاللہ ارادہ کرے تو اللہ تو
ایک قدم آؤ تو میں 10 قدم آتا ہوں کہتا ہے، چل کو آؤ تو دوڑ کے آتا ہوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ سب حدیث کی باتیں ہیں. اور وہ سب میں عربی پڑھ کو آپ کو ٹیکنیکل بیان کرنا ہے تو 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے ہو جاتے. اس لیے میں موٹے موٹے انداز میں چند باتیں آپ کے سامنے جستا جستا رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اور ایک انشاءاللہ 10 منٹ میں تقریر ختم کرتا ہوں، کیونکہ 11 پاؤ پہ شروع ہوا. انشاءاللہ 10 منٹ میں 12 پاؤ ہوتا، 1 گھنٹے کے اندر ہم ختم کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ 10 منٹ میں کیا ہے بھائی، میں آپ سے عرض کرنے کا، یہاں بہت سارے بزرگ حضرات بیٹھے جن کے داڑیاں بھی سفید ہوئی. آپ دعا جب کریں تو ہم سب کے لیے، ہم سب جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے اللہ پہلے ہمارے حق میں قبول کرتا. اسلام کا یہ لاجک ہے. بال اگر دیوار کو مارے تو پھر ہمارے کرے جاتے. تو دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور اپنی زندگی میں سے ایک ارادہ کرو بھائی نماز کی پابندی کریں گے. بھائی نماز اتنا نہیں، نماز بہت بڑی چیز ہے، دین کا ستون ہے. ایمان والے کو نشانی ٹوپی یا جبہ نہیں بھائی، نماز ہے نا اس کی زندگی میں، نماز اس کی پہچان ہونا. اور دوسری چیز کیا ہے، اپنے زندگی سے حرام مال کا نکل جانا. تھوڑا بہت لگ جا کو ہے تو بھی ہلکا کلین کر لیتے، نکل جانا، صاف ستھرے ہو جانا. کیونکہ اگر کیا تو بھی انٹرسٹ کا مال ہندو یا نہیں تو کچھ دھوکے کا مال ہندو، یہ سب لگو ہے ہمارے ساتھ، تو پھر ہماری ترقی نہیں ہو سکتی. کون سی ترقی؟ روحانی ترقی رک جاتی. یہ حرام مال سے انسان کا ڈیولپمنٹ ہوتا نہیں. پیسے اسے بہت آتے، گاڑیاں خریدتے رہتا، گھرا خریدتے رہتا، لیکن کل آخرت میں بہت مشکل ہو جاتا. اس بات کو ہمیں جاننا ہے. تو یہ 2 چیزوں کے بعد اور ایک چیز کیا ہے بھائی، اگر ہم اچھے بنیں گے ہمارے لیے اچھا، اللہ کو کچھ فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں. قرآن کیا کہتا ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. کیا بھائی یہ سب سے جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں روزے رکھتے ہیں، سب کئی کو جہنم سے بچنے کے لیے. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. جو اللہ کا ڈر رمضان کے روزوں سے آتا، جب یہ آ جائے گا تو انشاءاللہ تقوی کہتے ہیں وقا یقی بولنے سے بچنا، گناہوں سے بچ کے جہنم سے بچنا. کیا بھائی بچیں گے نا انشاءاللہ. اخیر میں ایک آیت بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں. دیکھیے رمضان کے جو آیتوں کے وہ جو 6 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، اور عید کی نماز کا ذکر بھی آتا اس میں، وہ ختم ہونے کے بعد ایک آیت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وہ آیت بڑی عجیب و غریب ہے. میں تو سمجھتا ہوں رمضان سے صحیح طور پہ جو آدمی فائدہ اٹھاتا، اس کے دل میں وہ سوال ضرور آتا. رمضان سے فائدہ اٹھایا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، 30 رمضان گزر گئے، 40 رمضان گزر جاتے. لیکن وہ اندر والا انسان جاگنا، اندر انسان ہے، یہ تو اس انسان کا باڈی ہے، اندر والا انسان جاگنا. قرآن کیا کرتا؟ ہمارے سوئے ہوئے انسان کو ایکٹیو کرتا. وہ ڈارمنٹ میں ہے تو اسے ایکٹیو کرتا. فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اس قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ بھائی قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے میتھڈالوجی میں ہمارے دل دماغ میں رکھ دیا. اور اس قرآن کیا، وہ قرآن جو ہے نا پھر ہمیں جب ہمارے روح کو سمجھ میں آئے گی، روح اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. اللہ فرماتے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں گے، کوشچن کریں گے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اس وقت کہو کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میں ان سے بہت قریب ہوں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی قربت کا احساس دلاتا ہر کسی کو. بھئی اللہ کاکی ہے، بھئی ان کا وسیلہ نہیں تو ان کا واسطہ نہیں، انہوں کا سفارش نہیں تو اللہ تک پہنچ سکتے نہیں بھئی کہنے کا کھنڈم کرتا ہے اللہ تعالیٰ. میں تم سے بہت قریب ہوں. وہ ماکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں بولتا ہے.
تم بس ہاتھ اٹھاؤ، میں تمہیں اپنے خاص بندہ بنانے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی 99 قتل کرا بنی اسرائیل میں ایک آدمی، پھر بھی اللہ اسے بخش ڈالا۔ ہم لوگ کیا ہاتھ اٹھائیں گے اللہ ہمیں بخشتا نہیں؟ ایک زانی عورت کتے کو پانی پلائی تو اللہ اسے بخشا۔ کیا ہم روزے رکھتے ہوئے اور اس طرح تاخراتوں میں جاگتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ ہمیں بخشے گا نہیں؟ ضرور بخشے گا بھائی، دیر ہاتھ اٹھانے کی ہے، دیر ہاتھ اٹھانے کی ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، کون میرے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اپنی بخشش کروا کے جنت کو پاتا ہے بول کے اللہ تعالیٰ تو منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، اللہ دار السلام واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ جنت کی دعوت دے رہا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا بھائی کوئی جہنم میں جائے، ہم خود ہی اپنا راستہ جہنم کا بنائے تو پھر اللہ بھی کہتا ہے نولیہ ما تولی، تم جدھر جاؤ ہم ادھر لے جائیں گے، ونصلیہ جہنم، آخرکار جہنم کو جانا ہے۔ تو آخری آیت کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ جب میرا بندہ مجھ سے پوچھتا ہے سوال کرتا ہے میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ ہم لوگ مایوس ہوتے ہیں اللہ سے مانگے ہوں بھائی دیے نہیں کیا وہ، اللہ سنتے ہیں بھائی آپ کی بات کو، کب دینا کیسے دینا اللہ کو معلوم۔ تمہارے کو پوچھتے ساتھ دینا لے کر لو، تمہیں انسان نہیں رہتے پھرے، کب دینا کون سے طریقے سے دینا کیسا دینا تو ان دین پہ رکتا اللہ کو معلوم۔ ہمیں کیا سمجھتے ہیں میں اتنے سال سے پوچھتا نہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دیا نا بول کے ہم مایوس ہوتے رہتے۔ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بولتا ہے میں تمہارے سے قریب ہوں بھائی، میں جو ہے نا تمہاری آواز کو سنتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اچھا کل وہ دعائیں جو ہمیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی آخرت میں بہت بڑا نیکی بن کے دکھیں گے تو بندہ بولتا ہے کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اور کتنے نے کیا ملتے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں وہاں ایک فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات کو ماننا پڑے گا، اس کو میرے حکم پہ چلنا پڑے گا، میری نافرمانی نہیں کرنا۔ کیا بھائی وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر جیسا ایمان لانا ہے ویسے لانا۔ کیا بھائی مسجد میں بیٹھے تو اللہ دیکھ رہا جتن رہنا بھائی کو، دھندے میں بھی ویسا جتن رہنا، اللہ وہاں بھی دکھتا تو دیتا ہوں وہ صحیح، جھوٹ بول کے یعنی تو دھوکہ دے کے نہیں دینا، وہاں پر بھی اللہ دیکھتا ہے۔ بلکہ سچا امانت دار کاروباری بیپاری تو التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا امانت دار تاجر تو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوتا۔ کہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ہمارے لیے قیامت تک کے لیے دین کا آسان راستہ بتائے ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ دو باتیں اللہ اس کی رسول کی اطاعت، خالی ٹیمپرری زیادہ دن کے واسطے کر لے تو ہوتا نہیں، شارٹ کٹ کیا بھی نہیں دین میں۔ جو بھی ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ صراط مستقیم پہ عمل کرنا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ انشاءاللہ پوری زندگی میں ہم کیا کریں گے بھائی؟ اللہ رسول کی اطاعت کریں گے۔ اور آخری بات یہ کیا ہے، ابھی آپ لوگ مسجد میں جگانے کی فکر کرتے ماشاءاللہ ہمارے، اور بہت سے مسجدوں میں سحری کا بھی تہجد کا بھی رہتا، لیکن یہ سب کام اپنی جگہ بہت بڑے کام ہیں، اس کی امپورٹنس ہے۔ اب اس کے بعد تھوڑا حدیث میں بھی کچھ سمجھایا جائے گا، ایک اور آدھ بیان بھی ہو سکتا ہے، سنیے۔ لیکن تاخراتوں میں بڑے بڑے عبادت، بڑے بڑے قرآن کے پارے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پاؤ پارا پڑھو، ایک صفحہ تو پڑھو، 2 رکعت تو بھی نفل پڑھو، لیکن توبہ استغفار دعا ہے نا وہ کم از کم 20 منٹ کر کے دیکھو۔ آپ کے آنکھ سے ایک آنسو تو بھی گرا کے دیکھو۔ اب کل مجھے بولتے آپ عمل کرے گی نہیں کی، لیکن آپ بولے سب بات صحیح ہے مولانا کہتے، وہ مزہ الگ رہتا۔ ہمارے کیا بریانی کا مزہ، حلیم کا مزہ معلوم، اللہ والے کو نماز کا مزہ، رونے کا مزہ، توبہ کا مزہ، استغفار کا مزہ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا مزہ وہ لیتے۔
تو وہ مزہ بھی ذرا لینا. وہ مزہ لیے تو جنت کا مزہ ملنے کا بھی رہے. کیا بھئی ہم سب گنہگار ہیں. کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التائبون. کون بھی نیک پاک کو بول لے سکتا نہیں بھئی, سب بھی. لیکن حدیث میں کیا آیا, آدم کے اولاد سب گنہگار ہی تھے, لیکن گنہگاروں میں اچھے گنہگار ہے کہتے کون؟ جو توبہ کر کے اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کرتے. کیا بھی ہم اچھے گنہگار بنیں گے انشاءاللہ, اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کریں گے. اور میں اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ جو انتظام کر کے آپ کو بٹھاتے ہیں اور آپ کو اچھا الرٹ رکھنے کے لیے چائے وائے کا انتظام کرتے ہیں, آپ اس مسجد کا بھی خیال رکھیے اور ہمارے اقبال صاحب کے لیے دعائے خیر میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ جو انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور یہ مسجد کا کام جو ہے نا, آپ سب کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ذرا رکا ہے تھوڑے. اس میں کوئی اچھے صلاحیت مند لوگ ہے تو کام کرا سکتے. اس میں آگے بڑھا کر یہ کام کو کروانا بھی ایک بہت بڑا کام ہے. اس کے سلسلے میں بھی فکر کیجئے. آخر میں مختصر دعا کے ساتھ اپنا بیان کرتا ہوں. یہ مولا کریم اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ ہم جو روز بروز اس ملک پہ جو فسادات یا جو گندی سیاست دیکھتے ہیں, یا اللہ اس ملک میں ہندو مسلم یا تمام مذاہب کے درمیان بھائی بھائی کا ماحول بنا دے. یا اللہ ہم سب کو سچا پکا مومن مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. گنہگار ہے مولا, خطا کار ہے, لیکن تیرے بندے ہیں مولا. تو نہیں معاف کرے گا تو برباد ہو جائیں گے مولا. ابا آدم سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہے اللہ ابا آدم کی گناہ کو تو نے معاف فرما کر تو یا اللہ انہیں قبول کر لیا. ہم بھی انہی کے بچے ہیں. اللہ گناہگار, خطا کار, سیاہ کار ہے مولا. یا اللہ ہم سچے دل سے تمام گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں مولا. یا رحمت, یا اللہ تو اپنے رحمت سے ہمیں قبول فرما لے. یہاں بوڑھے لوگ ہیں جن کے بال پکتے ہیں, تو بوڑھوں پہ رحم کرتا ہے, ان بوڑھوں کا واسطہ دیتا ہوں اللہ. یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, معصوم بچے, یا اللہ ان بچوں کا بھی واسطہ دیتا ہوں. یا اللہ ہم گنہگاروں کی بخشش فرما لے. یا اللہ ہم گنہگار, خطا کار, یا اللہ تیری امید کے, یا اللہ ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ تو ضرور معاف کرے گا. یا اللہ تیرے نبی نے ہمارے لیے ایسا آسان راستہ جنت کا بتلائے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم